اسلام کی ابتدا سے ہی یورپ اور اسلامی دنیا کی ایک دوسرے سے واقفیت رہی ہے۔ انہی تعلقات کے نتیجے میں عربی زبان بولنے والے ایک پوپ سے لے کر مسلم وائکنگز تک بے شمار دلچسپ کہانیوں نے جنم لیا۔ یہ قابل افسوس بات ہے کہ جدید میڈیا میں ان تعلقات کو اکثر و بیشتر جنگ و جدل کے تناظر میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ مسلم اور یورپی حکومتوں کے درمیان لڑائی کو لوگ اکثر دو عظیم مذاہب کا ٹکراؤ گردانتے ہیں، جو کہ اس پیچیدہ تاریخ کی انتہائی سادہ تشریح ہے۔ مثلاً 1683 عیسوی میں عثمانی ترک سلطنت کے ہاتھوں وینا کے محاصرے کو اکثر تاریخ سے نابلد لوگ مسلم دنیا پر عیسائی یورپ کی ایک عظیم فتح کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس محاصرے میں عیسائیوں کی جانب سے کئی ایسے گھڑ سوار لشکر شامل تھے جن کی اکثریت مکمل طور پر مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ یہ وہ مسلمان تھے جن کے آباء و اجداد سلطنت عثمانیہ کے قیام سے بھی قبل یورپ میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ یہ کہانی مشرقی یورپ میں بسنے والی مسلمان آبادی یعنی تاتاریوں کی ہے۔ تاتاری قبائل بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے اور 5ویں اور 6 صدی عیسوی کے دوران منگولیا سے لے کر بلغاریہ تک وسطی ایشیا کے میدانوں میں آباد تھے۔ ایک وقت تھا جب تیان شین پہاڑی سلسلے کے مشرق اور ہمالیہ کے شمال میں رہنے والے ہر فرد کو تاتاری کہا جاتا تھا۔ اس میں تبت، شنجیانگ اور منگولیا جیسے مقامات شامل ہیں، لیکن یہ علاقہ بہت متنوع ہے اور تاتاری یہاں کی آبادی کا صرف ایک مخصوص حصہ تھے۔ تاہم جدید اصطلاح میں تاتاری خاص کر کے روسی تناظر میں صرف ان خانہ بدوش قبائل کے لیے بولا جاتا ہے جنہیں منگولیا نے فتح کیا، اور اس کے بعد یہ قبائل اردو زریں یعنی گولڈن ہورڈ کو وراثت میں ملے، جو کہ ایک منگول جانشین خانت تھی۔ در حقیقت آج کے دور میں ان کی تقسیم بہت حد تک ان خانات کے علاقوں کی نشاندہی کرتی ہے جو گولڈن ہورڈ کے زوال کے بعد ابھر کر سامنے آئیں۔ چنگیز خان کے دور سے قبل مشرق کے تاتاریوں کو چینی شہنشاہوں نے سفید اور سیاہ تاتاریوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کے لیے سفید تاتاری وہ آباد کسان تھے جو عظیم دیوار چین کے پار رہتے تھے، جبکہ سیاہ تاتاری وہ خانہ بدوش تاتاری تھے جو ان سے بھی پرے منگولیا کے میدانوں میں رہتے تھے۔ چنگیز خان نے ان سب کو متحد کر کے اپنی فوج میں شامل کیا۔ در حقیقت چنگیز خان کا پیدائشی نام تیموجن بھی ان کے والد نے ایک تاتاری سے ہی لیا تھا، اور چنگیز خان کے والد کو خود تاتاریوں نے ہی زہر دے کر مار دیا تھا۔ اپنی زندگی میں چنگیز خان نے بحر قزوین یعنی کیسپین سی کے شمالی سرے تک سب فتح کر لیا تھا، لیکن سن 1227 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد ان کی عظیم خانت ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس خانت کا انتہائی مغربی حصہ اردو زریں یا گولڈن ہورڈ کہلاتا تھا، جو چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کے حصے میں آئے، لیکن چنانچہ جوچی خان کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا یہ علاقہ ان کے 2 بیٹوں باتو خان اور اوردہ خان کے حوالے کیا گیا۔ حالانکہ خانت تقسیم ہو چکی تھی، مگر تینوں خانات کو منگول دارالحکومت میں موجود خاقان یا خان اعظم کی حاکمیت کو تسلیم کرنا تھا۔ چنگیز خان کے بعد خاقان یا خان اعظم ان کے تیسرے بیٹے اوگڈائی خان تھے۔ باتو خان نے خود کو چنگیز خان کے وارث کا اہل ثابت کیا۔ انہوں نے اپنی خانت کو بحر قزوین کے شمالی سرے سے لے کر وینا تک وسعت دی۔ سن 1241 میں منگول فوج وینا پر حملہ آور ہونے ہی والی تھی کہ اوگڈائی خان کی وفات کی وجہ سے باتو خان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی دوران وہ یوکرین، ہنگری اور کییون روس کو فتح کر چکے تھے۔ البتہ یوکرین کے مغرب میں ان کی فتوحات کچھ دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ ان کا دارالحکومت سرائے کے مقام پر قائم کیا گیا، جہاں سے اردو زریں قریباً اگلی 3 صدیوں تک حکمرانی کرتی رہی۔ سن 1255 عیسوی میں باتو خان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 2 بیٹے کچھ عرصے کے لیے ان کے جانشین بنے، مگر آخرکار یہ منصب ان کے بھائی بیرکے خان کے حصے میں آیا، جو باقی منگول شہزادوں سے کچھ منفرد تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ مسلمان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بخارا میں کچھ مسلمان تاجروں سے ملے اور ان کے مذہب سے متاثر ہو کر خود بھی مذہب اسلام اختیار کر لیا۔ اس وقت تک اردو زریں یعنی گولڈن ہورڈ خود 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، جہاں مشرقی حصے کو وائٹ ہورڈ جبکہ مغربی حصے کو بلو ہورڈ کہا جاتا ہے۔ بیرکے خان بلو ہورڈ کے حاکم تھے۔ مختلف ذرائع سے بیرکے خان کے گولڈن ہورڈ پر اثر انداز ہونے کی مختلف داستانیں سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ ذرائع ان کی طرف سے ان کی رعایا کو اسلام کی طرف آنے کی حوصلہ افزائی کی بات کرتے ہیں، جبکہ کچھ جگہوں پر باقاعدہ جبری طور پر قبول اسلام کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ اگرچہ اس کا تعین کرنا قدر مشکل ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ بیرکے خان کے 9 سالہ دور اقتدار میں بلو ہورڈ کی ایک بڑی آبادی نے اسلام قبول کیا ہو۔ بیرکے خان خود بلو ہورڈ کے صرف پہلے مسلمان خان تھے۔ مثلا ان کے جانشین بھی ایک مسلمان تھے جو کہ باتو خان کے پوتے تھے۔
اگرچہ منگول اپنے فتح کردہ علاقوں میں مقامی آباد افراد کے ساتھ ضم نہیں ہوئے، لیکن وہ مقامی خانہ بدوش آبادی کے ساتھ ضرور ضم ہوئے۔ اس کی وجہ ان قبائل کا منگولوں سے ملتا جلتا رہن سہن تھا، جس میں ان کے سماجی اور مذہبی پہلو بھی شامل تھے۔ ان میں سے بیشتر نسلاً ترک تھے اور ترک زبان کا ہی ایک لہجہ اپنی مادری زبان کے طور پر بولتے تھے۔ آج کے دور میں تاتاری کی اصطلاح خالصتاً گولڈن ہورڈ کے ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کے ساتھ منگول آبادی ضم ہوئی۔ موجودہ تاتارستان کا علاقہ روس کا حصہ ہے، جو وہاں کی اکثریت تاتاری آبادی کا مسکن ہے، جنہیں وولگا تاتاری کہا جاتا ہے۔ ہمارے علم میں تاتاریوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہی لوگ تھے۔ سن 921 عیسوی کے آس پاس وولگا بلغاریہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر انہوں نے خلیفہ بغداد سے کچھ علماء اپنے ہاں بھجوانے کی درخواست کی تاکہ وہ اسلام کے بارے میں مزید جان سکیں۔ مشہور مسافر ابن فضلان انہی افراد میں سے تھے۔ اس سے کچھ عرصے بعد ہی دارالحکومت میں ایک مسجد کا قیام کیا گیا۔ انہوں نے کیو کے شہزادے ولاڈیمیر دی گریٹ کو بھی اسلام کی طرف راغب کرنا چاہا، جنہوں نے شراب کی ممانعت کی وجہ سے اسلام کو مسترد کر دیا۔ ایسا گمان ہوتا تھا کہ وولگا بلغاریہ کا دارالحکومت، جسے عام طور پر بلغار کہا جاتا تھا، خلافت بغداد سے تعلق کے بعد کل اسلامی دنیا میں شامل ہو چکا تھا۔ تاہم اپنے قیام سے لے کر تقریباً ایک صدی تک یہ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سمندر میں اسلام کا ایک جزیرہ تھا۔ سن 1223 اور 1224 میں چنگیز خان خوارزم سلطنت پر حملہ آور تھے۔ اس دوران انہوں نے اپنے جرنیل جیبے اور سبتائی کو وولگا بلغاریہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ وولگا بلغاریہ ان پر گھات لگا کر حملہ کرنے اور انہیں شکست دینے میں کامیاب رہا۔ البتہ باتو خان کے حملے سے وولگا بلغاریہ بالآخر فتح ہو گیا۔ ان کا دارالحکومت تاراج کر دیا گیا اور آبادی کا قتل عام کیا گیا۔ ان کی کم از کم 80% آبادی کو یا تو قتل کیا گیا یا کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت تک وولگا بلغاریہ کی زیادہ تر آبادی اپنے آپ کو متحد نہیں دیکھتی تھی، بلکہ ان کی حیثیت بہت سے مختلف قبائل کے ایک اتحاد کی تھی۔ لیکن منگول حملے کے بعد یہی لوگ منگولوں سے مل کر ان میں ضم ہو گئے اور بعد میں تاتاری کہلائے۔ انہوں نے منگولوں کو کئی ثقافتی روایتیں بھی منتقل کیں جو گولڈن ہورڈ یا اردو زریں کے قیام تک ایک عرصہ ان کے ساتھ رہیں۔ منگول راج میں یہ لوگ مزید بااثر ہو چکے تھے اور وولگا بلغاریہ کی احیا دیکھی گئی جو کم طاقتور مگر قدرے متحد تھے۔ سن 1400 عیسوی تک گولڈن ہورڈ کے سربراہان کمزور پڑ چکے تھے۔ انہی میں سے ایک برطرف خان اولغ محمد نے سن 1438 عیسوی میں قزان کو فتح کیا اور وہاں اپنے خود مختار خانت قزان کی بنیاد رکھی۔ اس وقت کی خانت قزان کا مرکزی علاقہ ہی آج کے دور میں جمہوریہ تاتارستان کہلاتا ہے۔ خانت قزان نے ماسکو کی روسی بادشاہی سے شدید رقابت اختیار کی اور ان پر چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی۔ سن 1445 عیسوی میں وہ ماسکو کے شہزادہ اعظم وسیلی دوئم کو پکڑنے میں کامیاب رہے، جن کے عوض پھر تاوان وصول کیا گیا۔ اس کے بعد ماسکو کے ہی شہزادہ اعظم آئیون سوئم نے قزان میں اس وقت خاص دلچسپی کا اظہار کیا جب انہوں نے اپنے اتحادی قاسموف کے خان قاسم کو قزان کا خان مقرر کرنا چاہا۔ اس عمل سے روس اور خانت قزان میں جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں سن 1469 میں ماسکو کی فوج کے ہاتھوں قزان کا محاصرہ ہوا۔ اس وقت سے سن 1500 عیسوی تک قزان پر ماسکو کا قبضہ رہا، جس کے نتیجے میں ماسکو کے کٹ پتلی بادشاہوں کی مزاحمت میں خانت کے اندر سے چند گروہ ابھرنے لگے۔ سن 1505 عیسوی میں ماسکو کے شہزادہ اعظم آئیون سوئم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ریاست قزان خان محمد امین کی قیادت میں بالآخر ماسکو کے تسلط سے آزاد ہوئی۔ خان محمد امین نے روسیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور انہیں شکست فاش دینے میں کامیاب رہے، لیکن پھر امن کے بدلے صلح کا فیصلہ کیا۔ ان کی وفات کے بعد ماسکو کے کٹ پتلی بادشاہ ایک دفعہ پھر اقتدار میں آ گئے۔ سن 1521 عیسوی میں خانت قزان نے خانت کرائمیا کے ساتھ اتحاد کر کے ماسکو کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اس قدر کامیاب رہا کہ ماسکو کے شہزادہ اعظم کو نہ صرف صلح کا معاہدہ کرنا پڑا بلکہ کرائمی تاتاریوں کو خراج بھی ادا کرنا پڑا۔ دوسری طرف اس فتح سے خانت قزان خود بھی خطرے کی زد میں آ چکی تھی۔ خانت قزان کا دوبارہ محاصرہ بھی کیا گیا، لیکن 3 دہائیوں تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ سلسلہ ماسکو کے شہزادہ اعظم آئیون چہارم کے دور تک چلتا رہا۔ سن 1552 عیسوی میں آئیون نے 1,50,000 سپاہیوں کے ساتھ قزان پر حملہ کر دیا۔ شہر کی دیواریں تباہ کر دی گئیں اور شہر پر قبضہ کر کے خانت قزان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آئیون ہر لحاظ سے اس علاقے کو روسی بنانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شہر کے اندر ایک روسی انداز کا قلعہ یا کریملن بھی تعمیر کروایا، جس میں تاتاریوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس کے بعد ایک گرجا بھی تعمیر کیا گیا اور شہر کو نمایاں عیسائی رنگ دینے کے لیے روسیوں کو یہاں منتقل کیا گیا۔
یہاں مساجد کی تعمیر پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، تاہم یہ پابندی تقریباً 200 سال بعد کیتھرین اعظم یا کیتھرین دا گریٹ نے ختم کر دی۔ کزان کی زیادہ تر آبادی کے مسلمان رہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئیون اپنے مقصد میں ناکامیاب رہے۔ اس وقت سے آج کے دن تک سابق خانت کزان روسیوں کی سرپرستی میں ہی رہی ہے۔ کزان روسی بادشاہی سے لے کر روسی شہنشاہی، سوویت یونین اور آخرکار اب وفاقی روس میں شامل ہے۔ جنوب مغرب کی طرف جزیرہ نما کرائمیا پر گولڈن ہورڈ کے زوال کے بعد ایک اور تاتاری خانت نے جنم لیا تھا۔ کرائمیا جغرافی اعتبار سے اطراف کی تمام ریاستوں کے لیے انتہائی اہم تھا۔ ان ریاستوں میں بحر اسود کی دوسری جانب اناتولیا بھی شامل تھا۔ یہ شہرہ ریشم کا مغربی کنارہ تھا اور یہاں کی بندرگاہیں چین اور یورپ کے درمیان تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل تھیں۔ منگول حملے سے قبل اس جزیرہ نما پر سلاو نسل کے لوگ اکثریت میں تھے، جبکہ کافی تعداد میں یونانی، آرمینیائی اور یہودی اقلیتیں بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ ساحلی شہروں میں کچھ فرانسیسی اور اطالوی ملاح اور تاجر بھی رہتے تھے جو شاہراہ ریشم کے اس حصے کی مغربی یورپ سے تجارت ممکن بناتے تھے۔ ساحلی شہروں سے دور مختلف خانہ بدوش قبائل رہتے تھے جو ان بندرگاہوں پر اکثر چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے۔ وولگا بلغاریوں کی طرح یہ قبائل بھی منگولوں کے ساتھ ضم ہو گئے۔ سن 1223 عیسوی کے قریب بھاتو خان نے کرائمیا فتح کیا اور جنوب مشرقی کرائمیا کے شہر سوداک کو مکمل طور پر تاراج کر دیا۔ یہ شہر ایک دفعہ دوبارہ سلطنت روم کے سلجوق سلطان علاؤالدین کیقباد کے ہاتھوں بھی فتح ہوا۔ 13ویں صدی کے نصف کے بعد بڑی تعداد میں سلجوقی اور اوغیوز ترک افراد نے اس جزیرہ نما میں نقل مکانی کی۔ اس صدی کے اختتام تک مختلف عرب سیاح سوداک شہر کو اکثریتی طور پر ترک نسل کے افراد پر مشتمل بناتے ہیں، تاہم باقی جزیرہ نما کی اکثریتی آبادی اب بھی عیسائی ہی تھی۔ لوگوں کی یہ نقل مکانی شاہراہ ریشم کے مغربی سرے کی اس اہم بندرگاہ پر تسلط قائم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ منگول حکومت کرائمیا کو سولخت شہر سے چلاتی تھی۔ یہ ایک قسم کے بین الاقوامی تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ یہ اس علاقے کی تمام ریاستوں کے لیے اتنا اہم تھا کہ مصر کی مملوک سلطنت کے سلطان بیبرس نے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے باغیوں اور گولڈن ہورڈ سے بھاگے ہوئے لوگوں کی پناہ گاہ بھی تھی جنہوں نے بالآخر کرائمیا کو آزادی کی جانب دھکیلا۔ خانت کرائمیا کی بنیاد رکھنے والے شخص کا نام حاجی گرے تھا۔ ان کا نام جدید ترکی رسم الخط میں لکھا جانا اس خانت کی ثقافت پر عثمانی ترکوں کے اثرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ غالباً لیتھوینیا میں پیدا ہوئے تھے اور سن 1441 عیسوی کے قریب کرائمیا کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ ان کی حقیقی دشمنی ماسکو کی بجائے سرائے سے تھی، جس کی وجہ سرائے کا کرائمیا کو گولڈن ہورڈ کا حصہ تصور کرنا تھا۔ کرائمیا کو مستحکم کرنے کی ہر کوشش پر سرائے کی جانب سے مزاحمت کی گئی، لہٰذا شروع میں حاجی گرے نے گولڈن ہورڈ کے خلاف روسیوں اور پولش لیتھوینیا کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن سن 1453 میں کرائمیا کے لیے سب کچھ بدل گیا۔ کرائمیا سے مغربی یورپ تک جانے والا تجارتی راستہ قسطنطنیہ کی تنگ آبنا سے گزرتا تھا، جسے سن 1453 میں عثمانی ترکوں نے فتح کر کے مدت سے زوال پذیر بازنطینی شہنشاہی کو ختم کر دیا۔ چونکہ عثمانی ترک اور کرائمیا دونوں ہی اس تجارت سے مستفید ہوتے تھے، لہٰذا ان کا مفاد یکجا ہو چکا تھا۔ سن 1454 میں عثمانی ترک سلطان محمد دوئم کی مدد سے حاجی گرے نے کافا کا محاصرہ کیا، جو بالآخر خراج ادا دینے پر رضامند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی حاجی گرے نے کرائمیا کے زیادہ تر حصے کو فتح کر لیا، مگر اب انہیں مزید اتحادیوں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایسی منصوبہ بندی کی جس سے گولڈن ہورڈ میں رہنے والے تاتاریوں کے لیے کرائمیا ایک پرکشش جگہ بن گئی۔ بیشتر قبائل زوال کے شکار گولڈن ہورڈ کو ترک کر کے نئی ابھرتی ہوئی خانت میں نقل مکانی کرنے لگے۔ ان میں سے بہت سے قبائل گولڈن ہورڈ کے دفاع میں مرکزی کردار ادا کرتے تھے، لہٰذا ان کے جانے سے گولڈن ہورڈ انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ دوسری طرف جہاں ان قبائل نے خانت کرائمیا کو مضبوط کیا، وہیں یہ اپنے ساتھ سیاسی گروہ بندیوں کی وہ بیماری بھی لائے تھے جس نے گولڈن ہورڈ کو کمزور کیا تھا۔ کرائمیا میں آنے والے ان نئے مہمانوں میں سے بہت سے لوگ اپنے لیے طاقت کا حصول چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے خان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ وہ حاجی گرے کے مقابلے میں ان کے بیٹے کو خان منتخب کرنے میں کامیاب رہے، لیکن کچھ عرصے بعد حاجی گرے دوبارہ خانت کے حاکم بن گئے۔ اس عمل سے ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کی طاقت اب ماند پڑ رہی تھی۔ اگرچہ اپنے دوسرے دور حکومت میں انہوں نے گولڈن ہورڈ کے خلاف ایک حملے کی تیاری شروع کی تھی، مگر سن 1466 میں ان کے انتقال کی وجہ سے وہ حملہ کبھی پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد حاجی گرے کے بیٹوں میں اقتدار کے لیے جنگ چھڑ گئی، جس میں عثمانیوں نے مداخلت کر کے مینلی گرے کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد سے ہی عثمانی ترک کرائمیا میں باقاعدہ مداخلت کرنے لگے، تاہم یہ بالکل یک طرفہ نہ تھے۔
کرائمیا اپنی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا حصہ خود ہی سنبھالتا تھا اور عثمانی سلطان بھی انہیں خراجگان سے زیادہ اتحادی کا رتبہ دیتے تھے۔ تاہم یہ رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ یک طرفہ ہوتا گیا جب عثمانی سلطان باقاعدہ کرائمیا کے خان کو منتخب کرنے لگے۔ خانت کرائمیا کے عروج کے دوران خانت کے عسکری تعلقات کی وجہ سے سرکیشنز کی ایک بڑی تعداد نے بھی اسلام قبول کیا۔ خانت کا نقطہ عروج سن 1571 عیسوی میں آیا جب دولت گرے نے ماسکو پر حملہ کر کے اسے جلا دیا۔ اسی طرح خانت کے زوال کا آغاز اگلے ہی سال روسیوں کے ہاتھوں مرودی کے مقام پر شکست خورد ہونے کے بعد شروع ہوا۔ اس وقت سے قریباً سن 1700 عیسوی تک خانت کرائمیا مسلسل زوال کا شکار رہی۔ خود عثمانی ترک بھی سن 1683 میں اپنے نقطہ عروج تک پہنچ کر ایک سست زوال کا شکار ہو رہے تھے، جبکہ روس اس وقت ایک بڑی یورپی طاقت بن چکا تھا اور ان کا اثر و رسوخ پورے علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس کی مزاحمت میں روس اور عثمانیوں میں جنگ ہوئی جس کا اختتام سن 1774 میں ہوا۔ جنگ بندی کے معاہدے کی ایک شق کے تحت ایک دفعہ پھر ایک خود مختار کرائمیا کی بنیاد رکھی گئی، تاہم یہ اتنی خود مختار نہیں تھی۔ روسی فوجی ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے عثمانیوں اور روسی حامیوں میں کشیدگی برقرار رہی۔ عثمانی اپنے حامیوں کا کوئی خاطر خواہ ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر بالآخر کیتھرین اعظم یا کیتھرین دا گریٹ کے دور میں روس نے کرائمیا میں کشیدگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے روسی انقلاب تک کرائمیا اور وہاں کے تاتاری روسی شہنشاہی کا حصہ رہے اور باقی تمام اقلیتوں کی طرح استحصال اور قحط کا شکار رہے۔ دوسری جنگ عظیم میں کرائمیا پر جرمن نازی فوج نے قبضہ کر لیا۔ اس دوران کرائمیا کے تاتاری مختلف کردار ادا کرتے رہے۔ کچھ روس کے خلاف جرمن فوج میں شامل ہوئے جبکہ کچھ جرمن فوج کے خلاف روسی فوج میں شامل ہوئے، لیکن بیشتر تاتاریوں کو نازی حکام نے جبری مشقت پر لگا دیا۔ جنگ کے بعد سوویت یونین کے حاکم جوزف اسٹالن کرائمین تاتاریوں اور بہت سی اقلیتوں کو روس کے غدار کے طور پر دیکھنے لگے اور اسی لیے ان کی جبری نقل مکانی شروع کر دی۔ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ تاتاریوں کو تمام سوویت یونین اور بالخصوص ازبیکستان میں بھیجا گیا۔ انہیں ٹرینوں میں بھر بھر کر ان کیمپوں کی طرف روانہ کیا گیا جہاں وہ جبری مشقت کے علاوہ کسی کام کے نہ تھے۔ علاقہ بدر ہونے والے تمام تاتاریوں کی 1/4 تعداد اس دوران ہلاک ہو گئی۔ کرائمیا والوں کی پہچان اور ثقافت بھی سٹالن کے نشانے پر تھی۔ یہ لوگ مدتوں اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہے مگر اکثر اوقات دنیا اور بالخصوص مغرب کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی۔ بالآخر سن 1989 میں میخائیل گورباچیف کی حکومت میں کرائمیا کے تاتاریوں کو واپس کرائمیا آنے کی اجازت دی گئی، لیکن اسٹالن نے ان کی جائیدادیں تک ضبط کر لی تھیں، لہٰذا واپس آنے والے تاتاریوں کو اپنی زندگی از سر نو تعمیر کرنی پڑی۔ سن 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے پر کرائمیا کو یوکرین کا حصہ بنا دیا گیا، جبکہ سن 2014 عیسوی میں کرائمیا پر روسی تسلط سے ایک دفعہ پھر وہاں کے تاتاری روس کے زیر انتظام زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ وولگا اور کرائمین تاتاریوں کے 2 بڑے گروہ ہیں، لیکن وہ کسی لحاظ سے بھی اکیلے نہیں ہیں۔ استرخانی تاتار نے بھی سن 1460 عیسوی سے 1550 عیسوی تک ایک چھوٹی سی خانت قائم کی جو تقریباً 1 صدی تک قائم رہی۔ اس خانت کے روسیوں اور خانت کرائمیا سے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے اور روس نے انہیں سن 1556 میں فتح کر لیا۔ اس سے مغرب میں سابقہ پولش لتھوینیا دولت مشترکہ کے علاقوں میں لپکا تاتاری پائے جاتے ہیں۔ پولینڈ اور لتھوینیا کی تاریخ میں بہت پہلے سے ہی لپکا تاتاری ان کی افواج کا حصہ رہے اور کئی اشرفیہ تک پہنچنے میں بھی کامیاب رہے، لیکن ان کے مذہبی اور نسلی حقوق چھین لیے گئے جس کے نتیجے میں مشہور لپکا بغاوت کا آغاز ہوا جس کو سلطنت عثمانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ بالآخر لپکا تاتاریوں نے پولینڈ لتھوینیا کی فوج میں دوبارہ شمولیت اختیار کی اور سن 1683 عیسوی میں وینا کے محاصرے میں عثمانیوں کے خلاف عیسائیوں کی طرف سے جنگ میں شامل رہے۔ اس جنگ میں ان کا کردار عثمانیوں کو شکست دینے کی ایک اہم وجہ بنا۔ آج یہ لوگ پولینڈ اور بیلاروس کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں۔ مسلم تاتاریوں کے بیشتر چھوٹے چھوٹے گروہ تمام سابقہ سوویت یونین کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مکمل طور پر روسی شناخت اپنا چکے ہیں جبکہ کچھ اپنی تاتاری شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اقلیت ہوتے ہوئے انہوں نے سوویت یونین میں مختلف درجات کے استحصال اور قحط سالی کا سامنا کیا۔ مثال کے طور پر وولگا تاتاری روسیوں کے ساتھ پرامن ہے مگر کرائمیا کے تاتاریوں کی داستان اس کے برعکس ہے۔ یہ تاتاری بھی ہرگز ایک متحد گروہ نہیں ہے، اگرچہ ان کی بنیاد ایک ہی ہے مگر یہ ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور آج شاید نام کے علاوہ ان میں کوئی بھی مماثلت باقی نہ بچی ہو۔ یہاں تک کہ اسلام سے ان کا تعلق بھی ہر گروہ کی تاریخ کے حوالے سے منفرد ہے۔
اپنی کاہن پرست قدیم وابستگی اور دوسری مسلمان طاقتوں سے تعلق کی بنا پر کچھ تاتاری گروہ اسلام پر عمل پیرا ہوئے جبکہ کچھ نہ ہوئے۔ آج بھی اپنے موجودہ ملک کی ثقافتی رسوم و رواج کے اعتبار سے کچھ تاتاری صرف نام میں ہی خود کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ کچھ اپنی مذہبی شناخت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ استحصال سے زیادہ کچھ بھی ہمیں اپنی شناخت سے نہیں جوڑتا، لہٰذا تاتاریوں کا سب سے زیادہ احتسال شدہ گروہ باقیوں کی نسبت اپنی شناخت سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ خدا حافظ۔